بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں سے کئی ایک نشستیں جو اس سے قبل ہو چکی، ان میں کافی سارے علمی مسائل اور کچھ دقیق مباحث بھی تھیں۔ اس سلسلے کو پھر سے جوڑنے سے پہلے یا مزید اس کی تشریح کرنے سے پہلے آج کی اس نشست میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جو کہ خالصتاً ذہنی تربیت کے متعلق ہیں۔ غالب کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور وہ تو واقعی غالب تھا۔ اپنی ایک غزل میں اس نے بہت سے خوبصورت اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی کہا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ ایک پہلو تو یہ ہے اس شعر کا کہ تمام لوگ جو مجھے سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں اور ہر کوئی مجھے مطعون کیے جا رہا ہے، ان سب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ مجھے سزا دینے کے لیے بھی ایک حد مقرر کر لی جائے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا سزا کا مستحق ہوں۔ یقیناً مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، مگر کافر نہیں ہوں میں، میرا تعلق اسلام سے، مذہب سے، دین سے ہے۔ ایک اور بہت اچھا شعر غالب نے کہا، اور وہ ان عظیم شعراء میں سے تھے جن کے ہاں چند ایک اشعار ہی کسی درجے میں گرے ہوئے ملیں گے، وگرنہ اکثر و غالب کلام غالب کا غالب ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاعت میں تا رہے نہ میرو گبیں کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ یہ شعر پہلی مرتبہ سن کر کوئی ممکن ہے فتویٰ یہ لگائے کہ کہنے والے سے زیادہ اس کو پیش کرنے والا اور بولنے والا کافر ہے، مگر اس کی تشریح بھی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی کسی قسم کی لالچ اور طلب نہیں رہنی چاہیے۔ جنت میں جن مشروبات کا اور شہد کی نہروں کا ذکر ہے، ان سب سے ماورا ہو کر سوچنا چاہیے دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ اور اگر عبادت اللہ کی اطاعت اور بندگی جنت کے لیے ہے، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے، تو ایسی جنت کو جہنم میں پھینک دینا چاہیے تاکہ توحید خالص کا مقام حاصل ہو جائے اور محض رضائے خداوندی پیش نظر رہے۔ ان دونوں اشعار میں بنیادی طور پر آپ غور کیجئے تو بات یہ ہے کہ مذہب اور اسلام اور اللہ کا دین، اس کے ماننے والے ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں، ان میں بہت سی خرابیوں کے علاوہ ایک بنیادی خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کسی گناہگار انسان کے لیے
اپنے اندر محبت، ہمدردی، شفقت، تسامح اور درگزر اور عفو کے جذبات نہیں پاتے۔ اچھے اچھے وہ بندے جو اللہ کی اطاعت اور پنجگانہ نماز اور سالانہ روزے اور حج اور عمرے کی زیارت سے بار بار مشرف ہوتے ہیں، اگر کسی گناہ گار کو دیکھ لیں اور کسی گناہ کے کام کو دیکھ لیں تو بجائے اس کے کہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اس سے بھی پوچھ لیا جائے کہ اس گناہ کا سبب کیا ہے اور اس کے پاس کیا عذر ہے اور اس کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، اس کی بجائے بس سیدھے سیدھے یہ بات ہوتی ہے کہ تم گناہ گار ہو، جہنم میں جاؤ گے، یوں جلو گے، یوں مرو گے، اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوگا، مردود ہو گئے ہو، بس دفع ہو جاؤ۔ یہ رویہ، یہ طرز عمل اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر نہ کرنا اور ہر ایک پر گرفت اور ہر چیز پر تنقید، یہ نہ صرف اپنی زندگی کو برباد کر دیتی ہے بلکہ اس کے پس پشت اگر یہ عنصر اس میں شامل ہو جائے کہ میں اچھا ہوں تو اس سے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ زمانہ محدود نہیں ہے اور زندگی فقط یہ 60، 70 اور 100 برس نہیں ہے۔ ایک عدم تھا جس سے اللہ نے وجود دیا اور اس وجود کے بعد پھر ایک قبر کا مرحلہ ہے اور پھر جنت یا جہنم ہے۔ زمانے کی کوئی حد نہیں ہے اور انسان کو اپنے کیے کا، اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے اور اللہ تعالی نے جو فیصلے فرمائے ہیں وہ بڑے اٹل ہیں اور اللہ کی تقدیر نافذ اور غالب ہو کر رہتی۔ سو کسی کے لیے بھی خواہ وہ کیسا ہی مجرم اور کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، منہ در منہ اس کے گناہ پر اسے عار دلانا اور اس پر بلا سوچے سمجھے فتوے صادر کرنا اور لوگوں کو کے متعلق یہ رویہ اور یہ طرز عمل کہ تمہارے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نہایت خطرناک عمل ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ جس گناہ پر عار دلائی جا رہی ہے اور جس گناہ پہ دوسرے کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور جس گناہ پر گناہ گار کی عزت پر پاؤں رکھ کر اپنی بڑائی اور اپنی فضیلت ظاہر کی جا رہی ہے، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ اللہ اس کے گناہ سے درگزر فرما دے اور اس کی نیت کی کھوٹ پکڑی جائے اور قیامت میں بھرم کھلے تو معلوم ہو کہ وہ گناہ گار اس گناہ میں کوئی عذر تھا، اللہ کے سامنے پیش کر کے بری ہو گیا اور یہ جو اس پر گرفت کر رہا تھا اسے حقیر جان رہا تھا، اس کا جذبہ اور اس کی خیر خواہی اور اس کی نیکی بظاہر جو بہت اچھی شمار کی گئی تھی، اس کے پسے پشت یہ نکلا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، تم ہو۔ اور یہ میں اور اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنی ذات اور اپنی انا، یہ سب کی سب چیزیں تباہ کن ہیں۔ بہت بہت محتاط رہنا چاہیے، ہر لمحہ اور ہر وقت بس یہ خیال پیش نظر رہنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے اس کو کب توبہ کی توفیق ہو جائے، اور اگر مرتے ہوئے اپنا ایمان غارت ہو گیا تو پھر یہ نصیحتیں اور یہ سب کی سب چیزیں گلے میں پڑ جائیں گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک دین وہ ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک دین وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف اس قدر وسیع تھا، اس تعلیم میں اس قدر وسعت تھی کہ آپ ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور کیجئے
کہ وہ کون سا دین تھا اور وہ کیا چیز تھی جس چیز نے اسلام کو 4 سو میں پھیلا دیا۔ 8 ہجری میں نجران کے عیسائیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر کیا تھا، اور 8 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ اب بھی فتوح البلدان میں اور کتاب الخراج جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مایا ناز کتاب ہے، جستا جستا فقرات اس میں بھی نقل ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ بات فرمائی تھی کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو تمہاری طرف سے ہم مدافعت کریں گے، ہم لڑیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ کوئی شخص تمہیں تمہارے مذہب سے برگشتہ نہیں کر سکتا، کوئی شخص جبرن زور لگا کے طاقت لگا کے تمہیں تمہارے مذہب سے ہٹا نہیں سکتا۔ کبھی کسی کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو شرک پر چھوڑ رہے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، گویا علیہ باللہ شرک کی اجازت دے رہے ہیں۔ کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا، مگر آج ایسے بدوقت سوچنے والے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں، اور وہ لوگ عیسائیوں کے لیے، کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں پاتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام ہی وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، مگر عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ہم اور آپ سوچیں کون سے دروازے ہم نے کھلے رکھے ہیں کہ اگر وہ اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیں، اسلام کی طرف آنا چاہیں، اسلام کو پڑھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں، تو آخر کون سا دروازہ ان کے لیے کھلا؟ علامہ شبلی نعمانی نے جس زمانے میں ندوۃ العلماء میں کام کیا، تو ندوہ کے جو صدر تھے اس وقت کے، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک نقطے کی بات کی، اور باوجود اس کے کہ علامہ شبلی نعمانی علم میں ان سے کہیں درجہ آگے تھے، انہوں نے اس نقطے کو بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کئی تواریخ اور کتنی سوانح اور کیا کچھ پڑھ چکے، مگر اس نقطے کی طرف نظر نہیں گئی تھی۔ جو صدر جلسہ تھے اور ندوۃ العلماء میں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کوئی ایران کی زبان تھوڑے ہی آتی تھی، تمام لوگ تو فارسی نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد شام، عراق اور یہ علاقے جو فتح ہوئے ہیں، تو وہاں پہ تو لوگ عربی بھی اس زمانے میں نہیں بولتے تھے، بلکہ اس زمانے میں خاص خاص زبانیں تھیں جو ان علاقوں میں گویا لوکل لینگویجز کہہ لیجئے وہ سب تھیں۔ پھر وہ لوگ چوک در چوک اسلام میں کیسے داخل ہو گئے؟ اور انہوں نے کہا کہ ان زبانوں کو جاننے والے لوگ تھوڑے تھے اور مسلمانوں کے کردار کو دیکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے، اور وہ حیران تھے کہ یہ نورانی مخلوق یا اللہ کی مخلوق کہاں سے اتر آئی ہے۔ ان کی باتوں میں کشش ہے، جاذبیت ہے، اور ان کے چہرے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں۔ یہ چیز انہیں اسلام میں لے آئی تھی، یہ تو انہوں نے بات کی تھی۔ یاد آتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئے، قدم رنجا فرمایا، تو دیکھنے والوں نے، یہودی عالم تھے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ لیست بوجہ الکذاب، خدا کی قسم کوئی جھوٹا آدمی اتنے پاک، اتنے معصوم چہرے والا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے متعلق یہ لکھا کہ انہیں ان کے مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائے گا، پھر لکھا اور لکھوایا کہ ان کی جان محفوظ رہے گی، ان کا مال محفوظ رہے گا، ان کے قافلے کاروان تجارت کے لیے جو چلتے ہیں وہ سب محفوظ رہیں گے، اور پھر حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدے میں طے فرما دیا تھا کہ ان کے پادریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی صلیب اور ان کی مورتیاں، ان کے بت نہیں توڑے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضمانت دی تھی، اس کو اب بھی آپ فتوح البلدان دیکھ لیجئے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج دیکھ لیجئے، صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ان کی صلیب کو نہیں توڑا جائے گا اور ان کے بتوں کو نہیں توڑا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاہدہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی ان کا مذہب اور عقیدہ ہے، انہیں آزادی ہے اس پر قائم رہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تھا، اور اسی لیے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا مجال ہے کہ ایک انچ اس بات سے ادھر ادھر ہو گئے ہوں۔ ان کے نبی، ان کے پیغمبر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز پر انہیں چھوڑا تھا، یہ اللہ کے بندے، یہ مقدس گروہ اور پاکیزہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، وہ اسی چیز پر قائم رہے۔ بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے ہیرا کے ایک عیسائی کو مار ڈالا، دونوں میں جھگڑا ہوا اور مسلمان نے عیسائی کو قتل کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کون سا دور تھا؟ یہ دور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دور میں ناحق خون بہہ جاتا۔ حضرت تک اطلاع پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مقتول کے ورثاء کو بلاؤ، عیسائیوں کو، اور اس مسلمان قاتل کو ان کے حوالے کر دو۔ مسلمانوں نے یہی کیا، اور انہوں نے عیسائیوں کو بلایا، اور حنین نام کا ایک عیسائی تھا، اس مسلمان کو اس کے حوالے کر دیا کہ لو بھئی تمہارے عزیز تھے عیسائی جو قتل کیے گئے، اس مسلمان نے قتل کیے تھے، اسے لے جاؤ۔ اور انہوں نے لے جا کر اس عیسائی کے عوض میں اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ زیلوی رحمت اللہ علیہ نے ہدایہ کی جو تخریج کی ہے اس میں دیکھ لیجئے گا، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل پر کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کوئی تنقید نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گویا سکوتی طور پر ایک طرح کا فیصلہ فرما دیا کہ امیر المومنین نے جو کیا صحیح کیا۔ اور سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ تو صاف فرماتے تھے کہ جو لوگ ہماری مملکت میں عیسائی ہیں اور ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور ان کی جان مال کا تحفظ ہمارے ذمے ہے، امیر المومنین فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ ان کا خون ہمارا خون ہے، اور جتنی ان کی دیت ہے وہ ہماری بھی دیت ہے، جتنا ہمارے خون بہا کو ادا کیا جائے گا یا جتنی قیمت ہمارے ہاں لگے گی فدیہ دیا جائے گا اتنا ہی ان کا بھی۔ زیلوی میں ہی آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع پیش آ گیا تو آپ نے صاف حکم دے دیا کہ قاتل جو مسلمان تھا قتل کر دیا جائے، اور مقتول کے ورثاء حاضر ہوئے اور وہ بھی غالباً عیسائی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے اس مسلمان کو اپنے بھائی کا خون معاف کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا گیا، تمہیں اس صلح پہ مجبور تو نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم خوش دلی سے یہ بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو نافذ فرمایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو عمر ثانی کہلاتے ہیں، ان کے دور میں ایسا واقعہ پیش آیا، اور جو مقتول تھے ان کے ورثاء نے بلا تکلف ایک مسلمان کو اپنی عیسائی کی عوض میں قتل کر دیا۔ یہ سب کیا تھا؟
کہ معاشرے کی وسعت تھی، گنجائش تھی، انصاف تھا، عدل تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا اور سیکھا تھا. اور اگر ان لوگوں کا تعامل اور ان لوگوں کی خلافتیں اور ان لوگوں کا طرز عمل درست نہیں ہے، اور اگر ان لوگوں کی تقلید درست نہیں ہے، تو پھر اس دین کا اللہ ہی حافظ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. ان کے سامنے ایک یہودی نے کرتب دکھانے شروع کیے اور عجیب و غریب تماشے، اور جو تماشا دیکھ رہے تھے لوگ، ان میں حضرت جندب رحمت اللہ علیہ بھی تھے. جندب بن قعب بہت مشہور تابعی ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت جگہ ان کا ذکر مل جائے گا، ترمذی میں بھی ان کی روایات مل جائیں گی. وہ یہ سمجھے کہ یہ جادو ہے، اور انہوں نے شیطان کا اثر سمجھنے کی وجہ سے اس یہودی کو قتل کر دیا. حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے گرفتار کیا اور یہ چاہتے تھے کہ یہودی کے قصاص میں ان تابعی کو قتل کر دیں، لیکن ان کے قبیلے والے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور یہ سوچا کہ بعد میں ان پہ حد جاری کر دی جائے گی. اور قید خانے میں جو جیل کا داروغہ تھا اس کو ان پر رحم آیا اور اس نے کہا تم بھاگ جاؤ. انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی مجھے قتل کر دیں گے؟ اس نے کہا کہ ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ کی خوشی میں ایک یہودی کے عوض میں ایک مسلمان کو قتل کیا جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے نزدیک. انصاف ضروری ہے، عدل ضروری ہے. یہ بھاگ گئے. اگلی صبح کو حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے جندب سے پوچھا، جندب کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گئے، تو معلوم ہوا کہ رات کو یہ جو جیل کا داروغہ تھا اس نے انہیں ترغیب دی اور بھگا دیا. تو حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے عوض میں اس کی گردن اڑا دی. اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ جیل کے داروغے کا قتل شرعاً کیا حیثیت رکھتا تھا، بلکہ بات اتنا کہنا مقصود ہے کہ اس بڑے رتبے کے آدمی کی گردن اتارنے میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہستی نے قطعاً یہ تعامل نہیں کیا کہ وہ یہودی ہے اور یہ مسلمان ہے اور میرا بھائی ہے اور یوں ہے اور وہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا عدل انصاف یہ قائم ہوگا. سوچنے کی بات ہے کہ اس معاشرے میں غیر مسلموں کے لیے کتنی وسعت تھی. رائٹ آف پراپرٹی، رائٹ آف لینڈ، جس کو زمین کے حقوق اور ان چیزوں کا نام دیا جاتا ہے، جائیداد میں، مال میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں ایک شخص نے دجلہ کے کنارے گھوڑوں کو پالنے کے لیے اپنا ایک فارم بنانا چاہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی. تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ جن عیسائیوں اور یہودیوں اور غیر مسلموں کی ذمہ داری ہم نے لی ہے ان کے جان اور مال کی حفاظت کی، اگر یہ زمین ان کی نہیں ہے اور اس زمین میں ان کی نہریں اور کنویں اور ان کا پانی نہیں آتا تو یہ زمین اس کو دے دی جائے. بغداد خلافت بننی تھی، خلافت کے دور میں بغداد کو بننا تھا اور خلیفہ منصور اسے بنانا چاہتے تھے، اور خیال کرنا چاہیے کہ شرعی مسائل بالکل درست ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس شرعی مسئلے سے جو غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے مفتی کو سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا چاہیے کہ کہیں یہ فتویٰ اس معاملے میں ظالموں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار نہ دے دیا جائے. خلیفہ منصور کو
اپنی بیوی سے نہایت محبت عشق کے درجے کی تھی، لیکن 5-6 سال میں یہ سب بھوت سر سے اتر گیا اور اس نے چاہا کہ دوسری شادی کرے، اور شادی میں بیوی آڑے آ گئی اور اس نے کہا مجھ سے تمہیں اتنی محبت اور تعلق اور اب تم شادی کرنا چاہتے ہو، میں نہیں کرنے دوں گی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور ان سے فتویٰ پوچھا گیا، تو یہ ملکہ پردے کے پیچھے تھی اور خلیفہ نے کہا کہ حضرت آپ فتویٰ دیں مرد کو کتنی شادیاں کرنا جائز ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4۔ تو جب اس نے 4 کہا، جب آپ نے 4 فرمایا تو اس نے ذرا اونچی آواز سے ملکہ کو کہا کہ سنتی ہو؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً بولے اور فرمایا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، سنتی ہو؟ اچھی طرح سن لو، مگر خلیفہ وقت کو صرف 1 شادی کی اجازت ہے، منصور کو 1 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے کی وجہ بیان فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ سنتی ہو اپنی بیوی کو بتانا، یہ اس کی دلیل ہے کہ تم اس کی مرضی کے خلاف کرنا چاہتے ہو، تم اس کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے 1 سے زیادہ شادیوں میں عدل کی بھی شرط لگائی ہے، انصاف کی بھی شرط لگائی ہے، تم اس شرط کو پورا نہیں کر رہے، اس لیے اس فتوے سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اتنے سمجھدار لوگ تھے۔ اس خلیفہ نے بغداد کو دارالخلافہ بنانا چاہا تو جو وہاں کی زمینیں تھی قیمت دے کر اس نے وصول کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں فرمایا کہ مجھے بغداد میں دفن نہ کیا جائے، اور وجہ اس کی یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اس میں بعض زمینیں ظلم سے حاصل کی گئی ہیں، میں ایسی زمین میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا۔ اسلام کے آغاز میں بڑا معرکہ تھا ایک مسئلے میں، اور طے ہو گیا کہ غیر مسلم جو اسلام کی رعایا بن گئے ہیں، ان کے پاس جو اب زمینیں ہیں ان کے قبضے سے لی جا سکتی ہیں یا نہیں لی جا سکتی۔ شام فتح ہوا اور زیادہ یہ مسئلہ اٹھا ہے عراق کی فتح کے بعد کہ اب جو کافر یہودی عیسائی یہاں بستے ہیں ان کی زمینیں مسلمان لے سکتے ہیں یا نہیں، مسلمان پہ جبرن قبضہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا، اور اس مجمع میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حاضر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ یہ زمینیں غیر مسلموں کی ملکیت ہیں، ملک فتح ہو جانے کے بعد ہم ان کی زمینوں کو اپنی زمینیں نہیں کہہ سکتے اور ان سے ہتھیائی نہیں جا سکتی۔ اسی وجہ سے حنفی فقہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فتویٰ لکھا اور لکھا کہ امیر وقت کو، حاکم وقت کو، بادشاہ وقت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کافروں سے جبرن ان کی زمینیں چھین لے۔ یہ زمینیں انہی کی ملکیت میں رہیں گی اور اس کے بعد ان کی اولاد در اولاد میں منتقل ہوتی رہیں گی، وہ جو چاہیں کریں خرید و فروخت، مگر کوئی جبرن کافر سے اس کی زمین نہیں لے سکتا۔ یہ پراپرٹی کا تحفظ تھا، یہ اسلام نے کافروں کو دیا۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے میں وسعت کتنی تھی، گنجائش کتنی تھی، اور غیر مسلموں کے لیے کتنے مواقع تھے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ یہ اللہ کے بندے اور یہ قوم جو اب ایک دین کے ساتھ آئی ہے دنیا میں، ان لوگوں کے ہاں لوگوں کے لیے کتنی وسعت، کتنی نرمی اور کتنی گنجائش۔ مذہبی حقوق جس کو یورپ نے بھی کسی زمانے میں بہت اچھالا اور اسلام پر یہ تہمت لگاتے رہے کہ یہاں کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے
اور اسلام نے غیر مسلموں کے مذہب کو بالکل ختم کر دیا اور حقوق پامال کر دیے ہیں، یہ دعوے اور یہ دلائل جو یورپ میں ایک عرصہ تک دہراتے چلے گئے، سب جھوٹ تھا. یورپ کو اب مذہب کی خود پرواہ نہیں رہی. گرجے اور مساجد اور جو چیز بھی ان کے ہاں آ جائیں، ایک راستہ اور ایک سڑک چاہتے ہیں، اور ایک قدیم گرجا اس کو اگر مسمار کر دیں تو بلا تکلف برباد کر دیں. یہ مذہبی آزادی نہیں ہے، یہ مذہبی بے پرواہی، پرواہی نہیں ہے. کوئی دین ہے نہیں ہے. مذہب نے یہ آزادی نہیں دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی حقوق عیسائیوں کو عنایت فرمائے تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، ان کے دور میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے قصبے، ان کے شہر جب فتح کیے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے معاہدہ لکھا، اور یہ لکھا کہ عیسائیوں کے گرجے برباد نہیں کیے جائیں گے. وہ جو بھی میوزک اور جو چیزیں اپنے گرجوں میں بجاتے ہیں اس سے منع نہیں کیا جائے گا. اور جب عیسائیوں کی عید ہوتی ہے تو وہ صلیب کا ایک جلوس نکالتے ہیں، انہیں اس جلوس نکالنے سے منع نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا. یہ سب آزادی اللہ کی اس تلوار سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کو دی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اجازت ہی سے تو دی تھی. ہم مسلمانوں کے دل اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ذرہ برابر خیال نہیں آتا کہ جو اصل اس دین کے بانی اور وارث تھے ان کا طرز عمل کیا تھا، ہمارا کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گزرے عیسائیوں کی ایک بستی سے، اور وہاں کا پادری حاضر ہوا اور خالد رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا کہ ہم گرجوں کو نہیں توڑیں گے. نماز کے اوقات کے علاوہ، یعنی جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ دن رات جب بھی وہ اپنے گرجوں میں موسیقی بجانا چاہیں ہماری طرف سے اجازت ہے. اور جتنے ان کے بڑے دن ہیں، جتنی عیسائیوں کی عید کے دن ہیں، اس میں وہ صلیب کا جلوس نکالیں گے اور ہم انہیں منع نہیں کریں گے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب چیزوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے ان معاہدوں پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ وسعت نظری بھی تھی اور وسعت عملی بھی تھی، اور یہی اصل دین ہے جو ان حضرات سے ہم تک پہنچا ہے. ہارون الرشید کے زمانے میں عیسائیوں نے ایک جگہ پر بغاوت کرنی چاہیے، اور نائس فورس کیسر روم تھا، یہ بار بار بغاوت کرتا تھا اور کراتا تھا، اور اس سے ہارون الرشید کو بہت دکھ اور تکلیف پہنچی. اور وہ چاہتے تھے کہ عیسائیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے، اور اس وجہ سے انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرے دور تک عیسائیوں کے گرجے کیوں آخر اسلام نے محفوظ رکھے، اور ان کو کیوں یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اعلانیہ صلیب کے جلوس نکالیں. ان سوالات کے پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہارون الرشید کے ذہن میں یہ ہوگا
کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں کو توڑ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلانیہ جو صلیب نکلتی ہے اس صلیب کے جلوس کو منع کریں اور عیسائیوں کو تنبیہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، سرزنش کریں۔ کوئی اور ہوتا تو 20 جزیات اور ہیلے حوالے تلاش کر کے لے آتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو ہمیشہ حق بات کہتے رہے اور حکمران وقت کے خلاف فتویٰ دینے میں بھی ڈٹ جاتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی قضا اور عہدے اور ملک میں بڑا عہدہ اور اس چیز کو کبھی آڑ نہیں بنایا اور کبھی اپنی مجبوری نہیں بنا لیا کہ وہ حق بات نہ کہہ سکیں۔ انہوں نے صاف صاف کتاب الخراج میں آیا ہے کہ خلیفہ وقت کو جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کی اور جن کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا تھا ان عیسائیوں اور یہودیوں کی جو صلح ہوئی تھی اس شرط پر ہوئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا تھا کہ عیسائیوں کی خانقاہیں، یہودیوں کی خانقاہیں، ان کے گرجے شہر کے اندر ہوں یا شہر سے باہر ہوں، انہیں نہیں چھیڑا جائے گا، اور کوئی بھی اگر دشمن ان عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف آئے گا تو مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ صلیب کا جلوس نکالنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کی جائے گی۔ تو شام اور ہیرا اور بعض علاقے چھوڑ کر باقی سب کی فتح جو ہوئی تھی ان شرائط کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خانقاہیں گرجے چھوڑ دیے تھے، برباد نہیں کیے گئے تھے، اس لیے انہیں نہ برباد کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کی صلیب کے جلوس پر پابندی لگائی جا سکتی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ پڑھ کر احساس ہوا ہارون رشید کو اور وہ بالکل ایسا کوئی کام نہیں کر سکے۔ 169 ہجری میں خلیفہ ہادی کے زمانے میں علی بن سلیمان مصر کا گورنر تھا اور اس نے حضرت مریم کے گرجے کو رحمت اللہ علیہ اور چند گرجوں کو منہدم کروا دیا، اور ہادی نے 1 سال بعد وفات پائی اور ہارون الرشید اس کے بعد آئے۔ ہارون الرشید نے خود مصر کے گورنر علی بن سلیمان کو معطل معزول کر دیا اور 171 ہجری میں موسیٰ ابن عیسیٰ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ تو موسیٰ ابن عیسیٰ نے اس وقت کے اہل علم سے فتویٰ دریافت کیا اور پوچھا کہ ہم سے پچھلے دور میں عیسائیوں کے گرجے جو خلیفہ ہادی کے کہنے پہ علی بن سلیمان نے گرا دیے تھے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت مصر کے امام حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ بات کہہ دینا آسان ہے کہ کوئی شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پلہ تھا، اور جو لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت علم اور ان کے تقوی اور احتیاط کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کس شان کے آدمی تھے۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ تھے۔ فرق اتنا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، ان کے دوستوں نے، ان کے شاگردوں نے ان کی قدر کی اور ان کی فقہ پھیل گئی، اور لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے دوست اور ان کے شاگرد نالائق تھے، وہ اس عظیم شخصیت کی قدر نہیں کر سکے، اس لیے ماں بعد آنے والے زمانے میں لوگ ان کے پیروکار نہیں رہے تھے۔ تو لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، موسیٰ ابن عیسیٰ نے پوچھا تو انہوں نے بالکل علل اعلان فتویٰ دیا کہ عیسائیوں کے جو گرجے گرا دیے گئے تھے نئے سرے سے تعمیر کیے جائیں، اور اپنے فتوے میں انہوں نے جو دلیل لکھی انہوں نے کہا مصر میں جس قدر گرجے پائے جاتے ہیں یہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین کے زمانے میں بنائے گئے۔ چنانچہ موسیٰ ابن عیسیٰ نے تمام گرجے سرکاری اخراجات سے تعمیر کروائے تھے۔ النجوم الظاہرہ مصر قاہرہ کے حالات اور احوال پر مشتمل ہے، اس کی ابتدائی جلدوں میں دیکھ لیجئے
بلکہ وہ تو ہر سن کی تاریخ کے حساب سے دیتے جاتے ہیں. اس میں جہاں 171 ہجری کے واقعات آتے ہیں اس میں دیکھیے گا لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ انہوں نے کہا عیسائیوں کے سارے گرجے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ تعمیر کرائے اور ہارون رشید کے اس خلیفہ اس گورنر یعنی موسیٰ ابن عیسیٰ کو تعمیر کرانے پڑے. علامہ مقریظی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کی تاریخ لکھتے ہوئے یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان کس قدر بے ضرر لوگ تھے. دمشق کا ایک گرجا وہاں کے ایک رئیس نے اپنی دولت اپنے مال کے گھمنڈ پہ قبضے میں لے لیا اور بنی نصر قبیلے کا وہ شخص تھا. بنی نصر قبیلے والوں نے اس کا اپنے سردار کا ساتھ دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت جب آئی ہے تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں بنی نصر سے یہ چھینا اور عیسائیوں کے حوالے کر دیا اور کہا یہ گرجا تمہارا ہے. اور دمشق کی جامع مسجد گرجے سے متصل تھی. یوحنا کا گرجا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسلمان بہت زیادہ ہو گئے تھے, ضرورت تھی کہ مسجد تنگ ہو رہی ہے اس کو وسیع کیا جائے, تو انہوں نے چاہا کہ گرجے کو مسجد میں شامل کر لیں. انہوں نے عیسائیوں کو کہا کہ تم لوگ ہمیں گرجا دے دو. عیسائیوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مسجد اپنی حدود میں قائم رہے اور اس کے ساتھ ہی گرجا جو بنا ہوا تھا وہ اپنی اعلانیہ عبادتیں کرتے تھے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قطعاً اس گرجے کو مسجد میں شامل نہیں کیا, نہ کر سکے. عبد الملک بن مروان کا دور آ گیا اور اس نے عیسائیوں کو معاوضے کی پیشکش کی اور اس نے کہا جتنا پیسہ تم مانگتے ہو لے لو اور یہ گرجا ہمیں دے دو, مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے, دمشق کی جامع مسجد. عیسائی راضی نہیں ہوئے اور عبد الملک بن مروان پوری کوششوں کے باوجود ناکام رہا. اس کے بعد ولید بن عبد الملک کی حکومت آئی اور ولید نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے پیش رو کی طرح پورا زور لگا لیا, پیسہ ہر قسم کی چیز دی, وہ انکار کرتے رہے تو ولید کو غصہ آیا اور ولید نے کہا اچھا اگر تم خوشی سے نہیں لیتے تو میں جبرن لے لوں گا. غصہ اور حاکم وقت کا غصہ, اور ایسا حاکم وقت جو بھول جائے کہ اس سے بھی ایک بڑا ہے, جو اپنا غصہ اپنا غضب نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے, جو بادشاہ بھول جاتا ہے وہ بہت ہی بھولا ہوا ہوتا ہے. ولید نے اس گرجے کو گرانے کا ارادہ کیا تو عیسائیوں نے کہا کہ جو گرجے پہ ہاتھ ڈالے گا وہ پاگل یا کوڑا ہو جائے گا. یہ سن کے ولید کو اور غصہ آیا اور اس نے عیسائیوں کے سامنے اپنے ہاتھ میں کدال لی اور اس نے کہا دیکھتا ہوں کون اندھا ہوتا ہے اور کون کوڑھی ہوتا ہے, اور جا کر گرجے کو گرانا شروع کر دیا اور بالآخر یہ گرجا مسجد میں شامل کر لیا گیا. اسلام اور مسلمان اتنے وسیع الظرف تھے, اتنے اللہ کے اچھے بندے تھے, انہوں نے جذبات سے ہٹ کر اس بات کا فیصلہ کیا, اور وہ تھے فیصلہ کرنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کا دور حکومت آیا تو عیسائی پہنچے اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ انصاف کرنے والا ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم سے گرجا جبرن چھینا گیا اور مسجد میں شامل کیا گیا تھا, اب اس کے متعلق بتائیے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا دمشق میں اپنے گورنر کو اور نے کہا کہ گرجے کا جو حصہ مسجد میں شامل کیا گیا ہے جبرن, مسجد توڑ کر گرجا بنا کے ان کے حوالے کر دیا جائے. دمشق کے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں اذانیں دی گئی ہیں, نمازیں پڑھی گئی ہیں, مسجد بنا لی گئی تھی, اب یہ کیسے گرجا بن سکتا ہے. لیکن وہ مسلمان کسی قانون کے پابند تھے,
کسی ڈگر اور راستے کے پابند تھے، جذباتی نہیں تھے. یہ نہیں انہوں نے کیا کہ اسلام اور کفر کا مسئلہ چھیڑ دیتے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تو جی الیاذ باللہ کافر ہو گئے ہیں، فلاں فرقے فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کوئی احتجاج ایسا نہیں کیا کہ سڑکوں پر آ کر اور لوگوں کی دکانیں لوٹنا اور مار اور پٹائی شروع کر دی ہو. مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت کا فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا اور یہ مسجد گرجے ہی بن جائے گی، مسجد کا وہ حصہ جو جبرن لیا گیا تھا، تو وہ عیسائیوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان کی منت سماجت کی، خوشامد کی اور کہا پیسے لے لو. جب عیسائی نہیں مانے تو انہوں نے کہا اچھا دمشق کے فلاں حصے میں تم لوگ جانتے ہو کچھ گرجے جو ابتدا میں جب دمشق فتح ہوا تھا تو وہاں گرجے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کے پھر مسلمانوں کے قبضے میں وہ زمینیں آ گئی تھیں، وہ سب زمینیں ہم تمہیں دے دیتے ہیں، وہاں اپنے گرجے نئے سرے سے تعمیر کر لو اور اس حصے کو نہ چھوڑو، ہم اس میں نماز پڑھ چکے ہیں، یہاں عبادت ہو چکی ہے. عیسائی پھر مانے اور پھر غوطہ دمشق اس جگہ کا نام تھا، وہاں جا کر انہوں نے ساری زمینیں عیسائیوں کو دے دی، وہاں گرجے بنائے گئے اور یہ مسجد نہیں توڑی گئی. یہ دور ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے خلاف سب سے پہلے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے کہ جی یہ تو دین ہی نہیں رہا ان میں، ارے یہاں تو اتنے برسوں مسلمان اذانیں دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، جی اب کیسے یہ سب غیرت اور قومی مسئلہ بنا لیا جاتا. لیکن کیوں نہیں بنا اس زمانے میں؟ اس زمانے میں اس لیے نہیں بنا کہ لوگ اسلام پر عمل کرتے تھے، جذبات سے نہیں کھیلتے تھے، اور نہ ہی وہ ایسے اندھا دھند جذبات کے بندے تھے، وہ خدا کے بندے تھے. جہاں سختی کی ضرورت ہوتی تھی سخت ہو جاتے تھے، جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی تھی نرم پڑ جاتے تھے. اس لیے بعد میں بھی ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں خالد بن عبداللہ قسری جو پورے عراق ایران کا حکمران گورنر تھا اور عربوں کے بہت بڑے بڑے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ خالد بن عبداللہ کی ماں عیسائی تھی اور اس نے اپنی ماں کے لیے ایک گرجا تعمیر کروا دیا. اس وقت تو مسلمان دنیا میں تھے اور یقیناً ہم سے بہتر مسلمان تھے. کسی مسلمان نے اٹھ کر یہ الزام نہیں لگایا کہ عیسائیوں کی سازش ہو گئی ہے جی، اور حکمران وقت کی جو والدہ ہیں وہ عیسائی ہیں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اعتدال تھا مسلمانوں میں، پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے. مسلمانوں نے اب اپنے لیے تعلیم کو ایسے ہی حرام کر لیا ہے جیسے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے شراب ہے، ناپاک گوشت ہے، اس کو نہیں کھاتے. اسی طرح تعلیم کے قریب نہیں جانا. اور اسلام نے جو حقیقی تعلیمات دی ہیں ان سے بالکل بے بہرا، بے خبر اور جذبات اور جوش اور مارو اور لڑو، اور جو مذہبی لیڈر، جو مولوی اور شیخ اور پیر اس قسم کی باتیں کرے وہ سب سے مقبول، اور جو کوئی اعتدال، دھیمے پن کی، عقل کی، تعلیم کی بات کرے وہ عیسائیوں کا ایجنٹ، یہودیوں کا ایجنٹ، اور جو جی چاہے اس پہ الزامات لگائیے بغیر اس بات کو سوچے کہ اللہ کے ہاں بھی کبھی ان الزامات کا جواب دینا پڑے گا. خالد بن عبداللہ نے اپنی والدہ کے لیے گرجا تعمیر کروایا، اور عضد الدولہ، یہ پوچھیے گا جو مسلمان جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں کہ کبھی مطالعہ کیا ہے، کبھی عضد الدولہ کا نام سنا ہے، کتنا بڑا حکمران تھا مسلمانوں کا. اس نے اپنے وزیر نصر ابن ہارون کو کہا کہ عام طور پر گرجے بنانے دو. مطالعہ گراں گزرے تو کسی بھی اسلامی تاریخ میں 369 ہجری کے واقعات کو دیکھ لیجیے گا کہ تمام اسلامی ممالک میں گرجے بنائے گئے. اب اگر کوئی حکومت مسلمانوں کی کہہ دے کہ ہماری مملکت میں عام گرجے بنانے کی اجازت ہے، عیسائی جتنے چاہیں گرجے بنائیں،
اگرچہ روکتا اب بھی کوئی نہیں، مگر حکمران وقت یہ کہہ دے تو اس صبح کی شام ہونے سے پہلے پہلے زمینہ چھپ جائے گا کہ یہ تو عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ اللہ کے اچھے بندے جو صحیح معنی میں اسلام پہ عمل پیرا تھے اور جو صحیح معنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرتوں پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ پرانی عبادت گاہوں کو قائم رکھا یا نئی عبادت گاہوں کی اجازت دے دی، بلکہ انہوں نے پرانی عبادت گاہوں کے ساتھ تمام وہ جائیدادیں جو کس زمانے میں کافروں نے وقف کی تھی وہ رہنے دی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مصر فتح کیا ہے تو بڑے بڑے گرجے تھے عیسائیوں کے، ان کے ساتھ زمینیں وقف تھی، جیسے ہمارے ہاں مشائخ کی خانقاہوں کے ساتھ مغل بادشاہ زمینیں وقف کر دیا کرتے تھے، گاؤں کے گاؤں مشائخ کو دے دیا کرتے تھے، مسجدوں کے ساتھ زمینیں وقف ہوتی تھی، بالکل ایسے ہی گرجوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کسی ایک گرجے کی زمین کو ضبط نہیں کیا، سب کو بحال رکھا، اور نہ صرف اس وقت بحال رکھا، مصر کی فتح جو ہوئی ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، ان کے بعد 755 ہجری تک کی تاریخ مل جائے گی کہ سارے گرجے قائم تھے اور ان سب کی زمین ان پہ وقف تھی، مسلمانوں نے 800 سال تک بھی کوئی تعرض نہیں کیا۔ محمد بن قاسم سندھ آئے تھے اور برہمنوں کو بلا کر ان کے سارے بت خانوں کے متعلق محمد بن قاسم نے خود طے کیا تھا کہ ہم ان بت خانوں کو کچھ نہیں کہیں گے، نہیں توڑیں گے۔ محمد بن قاسم کی یہ چیزیں اگر پڑھنی ہو تو علی بن حامد نے سندھ کی تاریخ لکھی ہے۔ علی بن حامد کون تھے اور سندھ کی تاریخ کیا تھی، اس کی جستجو آپ کیجئے، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ساری ارکریزی اور ساری دماغ سوزی کچھ ہمارے ذمہ تھوڑا ہی ہے۔ محمد بن قاسم نے طے کیا تھا کہ جتنے براہمن ہیں اور ان کے جتنے بت خانے ہیں ان کو مسلمان نہیں چھیڑیں گے۔ یہ محمد بن قاسم جو دین لے کر آئے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر یہ دین سیکھ کر انہی کے شاگردوں سے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے دور میں ہزاروں افراد ایسے موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور ان دیکھنے والوں سے آگے محمد بن قاسم نے دین سیکھا تھا۔ انہوں نے آخر کیسے برہمنوں کو اجازت دیتی تھی ہندوؤں کو کہ تمہارے بت خانے بھی محفوظ رہیں گے اور بتوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اچھے بندے دین کی وسعت کو، مزاج کو سمجھتے تھے۔ شریعت نے، اسلام نے غیر مسلموں کے مذہبی احکامات کا لحاظ جو کیا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، اور ہدایہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی عیسائی گرجا بنانے کی وصیت کر جائے تو اسلامی حکومت قاضی پر یہ لازم ہے کہ اس وصیت کو جائز تسلیم کرے، اور اگر وہ مسجد بنانے کی وصیت کر جائے تو اس کو عدالت تسلیم نہیں کرے گی، یہ ناجائز ہے، غلط ہے، اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ عیسائی یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میری زمین پہ گرجا بنا لو، ٹھیک، یہ کہے کہ مسجد بناؤ، یہ غلط۔ اور پھر صاحب ہدایہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا باب الوصیت میں یہ قول نقل کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا ہے شریعت نے کہ غیر مذہب والوں کو ان کے مذہبی احکامات پر چھوڑ دیں۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ان کے مذہب پر چھوڑ دیا جائے، اس وجہ سے گرجا بنایا جائے گا، مسجد نہیں بنائی جائے گی۔ تفصیل اس کی صاحب فتح القدیر وغیرہ نے لکھی ہے، وہاں دیکھنی چاہیے۔ لیکن
شریعت کا مزاج بتلانا مطلوب ہے کہ شریعت کا مزاج کیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت نے مسلمانوں کی توہین میں اشعار گائے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کے ایک نائب نے اس جرم پر اسے سزا دی اور اس کے ہاتھ کٹوا دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا اگر وہ عورت مسلمان تھی تو معمولی سزا دے کر چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور اگر وہ عیسائی اور یہودی عورت تھی جس کی حفاظت کا ہم نے لکھا تھا تو تم یہ کیسے کر گزرے؟ ہم نے جب اس کے شرک اور کفر کو برداشت کر لیا ہے تو یہ مسلمانوں کی توہین بہرحال کفر اور شرک سے کم ہے، اسی کیوں نہیں برداشت کیا گیا؟ اتنے سمجھدار، اتنے ذہین تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور ان کی نگاہ کہاں پہنچی؟ انہوں نے کہا اگر ان کے کفر کو ہم درگزر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو مسلمانوں کی توہین تو اس سے کم درجے کا گناہ ہے، اسے بھی برداشت کرنا چاہیے. اسی لیے ان کی زیرکی، ان کی دانش مندی اور معاملہ فہمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، وہ جو بدر میں اور پھر قبر مبارک میں اور غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ دوسرے رہے. اقبال نے کہا امن الناس بر مولائے ما، وہ میرے مولا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی. اب اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ کہاں نظر پہنچی ہے. حقیقتاً خلافت کے اہل وہی تھے، خلافت چلانا کچھ معمولی بات تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کی ہے اس کو اور کہا جب کفر سے درگزر کیا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کی توہین سے کیوں نہیں درگزر کیا جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی ہوا تھا. زرہ کا دعویٰ تھا، یہودی لے کر آئے اور قاضی وقت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دیا ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، برا نہیں منایا. ہشام بن عبد الملک جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آیا ہے اور بڑی شان کا عموی حکمران گزرا ہے، شہزادہ ہونے کے زمانے میں عیسائی کی ایک جائیداد پر قبضہ کر لیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہشام کو عدالت میں طلب کر لیا. ہشام چاہتا تھا کہ اس عیسائی کے برابر میں کھڑا نہ ہو، شہزادہ تھا نا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس سے چوک سکتی تھی، انہوں نے دونوں کو برابر کھڑا کیا. ہشام نے کہا میں وکیل مقرر کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ جائز تھا لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ شہزادگی کا مزاج کیسا ہوتا ہے. انہوں نے اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ اس مدعی عیسائی کے برابر کھڑے ہوگے اور عدالت کو جواب دو گے. ہشام نے عیسائی کو ڈانٹنا شروع کیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ہشام کو ڈانٹنا شروع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر اب دوبارہ تم نے اس عیسائی کو کچھ کہا نا تو میں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. تب جا کر وہ شہزادے کا دماغ کچھ اترا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذات دیکھے اور انہوں نے حکم دیا کہ یہ زمین عیسائی کو واپس کی جائے. پولیس کو کہا عیسائی کو قبضہ دلواؤ اور ہشام نے جو کاغذات پیش کیے تھے انہیں پھاڑ کر اس کے سامنے پھینک دیا کہ زمین تمہاری نہیں ہے، اس کی. 20 واقعات ایسے مل جائیں گے. اب اس آخری دور کو دیکھ لیں، جہانگیر کو دیکھ لیں، شاہ جہان کو دیکھ لیں اور عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. ان لوگوں نے کتنے ہی سکھ اور ہندو تھے جنہیں حکومت نے اعلیٰ عہدوں پر رکھا ہوا تھا. رانا جگت سنگھ تھا، پنج ہزاری تھا، جے سنگھ تھا، ججا سنگھ تھا، بہادر جی تھے، راؤ رتن باغ تھے. 5-5 ہزار سوار ان کے قبضے میں ان کے نیچے رہتے تھے. 4-4 ہزار سوار تو جگدیو رائے، ہمیر رائے، کتنے نام ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے. مسلمانوں کا معاشرہ اس میں وسعت ظرفی تھی. یہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھو، جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے.
ہر ایک کو متون کرو، ہر ایک کو برا بھلا کہو. اس روش کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، غیر مسلموں کے حقوق کتنے بحال کیے ہیں، کتنا کچھ سکھایا ہے. اس ساری بات چیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اسلام سے علیہ باللہ عیسائیت اور کفر کی طرف کوئی مائل ہو جائے، مگر یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ لوگ اس طرح کھلے بندوں دندناتے پھریں اور غیر مسلموں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں. اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں، کس طرح غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے طرز عمل سے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور نرمی اور خوش اخلاقی کتنا بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.